شروع کر دیں. دو ایک واقعات اور ہیں جن کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست اور ذہانت معلوم ہوتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بلکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اگر اس کو ٹاپک اگر بنایا جائے تو صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ہے ایک جو ہے درس کی ضرورت پڑے گی الگ سے. اس میں سے چند ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. ایک صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے کچھ روپیے رکھے ہیں، کچھ مال رکھا ہے، لیکن کہاں رکھا ہوں یہ مجھے پتا نہیں ہے. بہت بڑی رقم ہے، میں نے اس کو مال چھپا کر رکھا، لیکن کہاں رکھا ہے پتا نہیں ہے. تو لوگ جو ہے ایسے مسئلے بھی لے کر آتے ہیں. یہ پوچھنے کی بات ہے کہ ایسے مسئلے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ائمہ علماء کے پاس لے کر آتے ہیں. خیر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت ہی فراست عطا فرمائی تھی. حضرت نے کہا کہ بھئی 2 رکعت نماز آپ وضو بنائیں، وضو بنا کر نماز شروع کر دیں. تو صاحب گئے، انہوں نے جو ہے کہا، انہوں نے جو ہے نماز شروع کر دی. نماز شروع کر دی. نماز کے درمیان میں یاد آیا کہ میں نے وہاں پر رکھا ہے. نماز کے درمیان میں یاد آیا کہ ارے میرے تو پیسے یہاں پر ہیں. تو وہ شخص آیا اور جو ہے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے جو طریقہ بتایا بالکل اس طریقے سے میرا مال مجھے مل گیا، الحمدللہ آپ کا شکریہ، لیکن آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ آپ نے کیسے بتایا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فقہ تو نہ قرآن میں نہ فقہ میں ہے، یہ مسئلہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، بلکہ خدا نے میری جو ہے مدد فرمائی. میں نے جو ہے تم سے کہا، لیکن تمہارے لیے ایک اچھی بات اور ایک عقل مندی کی بات یہ ہوتی کہ تم نماز کو ختم نہ کرتے بلکہ ساری رات نماز ہی پڑھتے رہتے. اگرچہ کہ تم کو یاد آ گیا، لیکن یاد آنے کے ساتھ ساتھ جو مال تمہارا تھا وہ تو مل گیا، لیکن تمہیں آخرت کی بھی کامیابی مل جاتی اگر تم نماز کو ساری رات تک قائم رہے. تم نے نماز ختم کر دی، سلام پھیر دیا، تمہیں یاد آنے پر معلوم ہوا کہ تمہیں مال کی حاجت تھی وہ پوری ہو گئی. اگر تم جو ہے خیر کو چاہتے، مال تو دنیا کا مل ہی گیا ہے، ساری رات نماز کو باقی رکھتے تو تمہیں آخرت کی بھی دولت مل جاتی. تو ایک اور واقعہ، ایک صاحب تھے کوفہ میں، بڑی دھوم دھام سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی. دونوں بیٹوں کی شادی کر دی، لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی. ولیمہ کے دن جو ہے معلوم ہوا کہ ایک گڑبڑ ہو گئی. وہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے کہ رات میں جب ڈولی لے کر جائے گئے ہیں تو دلہنیں بدل گئی. اب جتنے لوگ ولیمے میں آئے تھے دوسرے دن سب پریشان، سب کے منہ لٹکے ہوئے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ سب جو ہے لاحول پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. سب پریشان. سب سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو سب نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ہے عزت و عفت بھی گئی، اور دوسرا جو ہے نکاح بھی گڑبڑ ہو گیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ان 2 شوہروں کو میرے پاس بلاؤ، اگر وہ آ کر میرے پاس بات کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ارے اچھا اس طرح ہے. تو حضرت نے دونوں کو بلایا. حضرت نے الگ الگ شوہر سے بات کی. حضرت نے کہا کہ جس رات جس بیوی کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہو. اس شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس سے بلا کر بات کی. اسے کہا کہ جس رات تو نے جس بیوی کے ساتھ گزاری ہے اس کے ساتھ تو زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت نے کہا جو تمہارے نکاح میں رہے وہ تم کو پسند ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، جو جس کے پاس ہے وہ اس کی بیوی ہے، جو جس کے پاس ہے. تو اصل میں اللہ رب العزت نے بہت ہی
بہت ہی اللہ رب العزت نے فراست عطا فرمائی تھی، بہت علم عطا فرمایا تھا. تو جب ان سے نکاح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے اس کو تم جو ہے طلاق دے دو. جس سے نکاح ہوا تھا اس کو طلاق دے دی، جس کے ساتھ انہوں نے رات گزاری تھی اس کو اپنی بیوی بنا لیا. سب نے جو ہے ولیمہ ٹھنڈے دل سے کھا کر اپنے اپنے گھر گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معمولی سی جھلک تھی جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت معلوم ہوتی ہے. ایک اور مسئلہ بڑا ہی حیرت انگیز جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک عورت آئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن اس نے مسئلہ پوچھا نہیں ہے، مسئلہ بتایا ہے. وہ اس طرح کی ایک عورت آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے اور سیب لائی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھری بھی ہے اور چھری بھی لے کر آئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں حدیث کا، اس عورت نے کسی کے ہاتھ میں بھیج دیا سیب. حضرت کے سامنے لایا گیا، حضرت نے چاقو بھی تھی اس کو لیا اور فوراً اس کو آدھا کیا اور بھیج دیا. آدھا کیا اور سب پریشان. اب کیا ہوا؟ سب پریشان کے کیا ہوا؟ درس ختم ہونے پر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے کہا عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی اور اس نے مسئلہ پوچھا اور اس مسئلے کا جواب میں نے دے دیا. حضرت وہ کس طرح؟ سیب میں کون سا مسئلہ ہے اور سیب کے کاٹنے میں کون سا مسئلہ ہے؟ حضرت نے کہا کہ درس چل رہا ہے لیکن اس کو اپنے دین کی فکر ہے، اسے اپنی پاکی اور ناپاکی کی فکر ہے. وہ سب کے سامنے اپنے مسئلے کو بیان نہیں کر سکتی اور بیان کیے بغیر، وہ پوچھے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. تو اس کی ذہانت دیکھیے کہ اس نے ایک سیب دے کر بھیجا جس کا رنگ لال تھا اور ایک طرف جو ہے اس کا جو ہے مٹیالہ رنگ تھا. اس نے یہ کہا کہ میں ناپاک ہو گئی ہوں، اس طرح کی حالت میری ہے، جو مجھے حیض جاری ہوا ہے وہ اس رنگ کا ہے. کیا میں اب پاک ہو گئی ہوں یا نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی؟ یا مجھے کب پاک سمجھا جائے گا یا مجھے نماز کب پڑھنی چاہیے؟ اور اس نے یہ مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے بھی چاقو بھی ساتھ میں لایا تھا. اور میں نے جو ہے یہ جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس میں بیٹھے ہیں، ان کا درس خراب نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، چاقو ڈھونڈنے میں بھی ان کو تکلیف نہ ہو، لہٰذا اتنی ذہین تھی وہ عورت کہ حضرت اگر کوئی مسئلہ بتانا چاہیں یا نہ بتانا چاہیں، حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس نے چاقو بھی لا کر بھیج دیا. تو میں نے اس کو نکال کر جو ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور بیچ میں سے نکال دیا. تو معلوم ہوا سفیدی کو دیکھ کر جب تک کہ سفیدی نہ آئے اس وقت تک نماز شروع نہ کرے عورت. تو سبحان اللہ قربان جائیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کا جواب دے دیا کہ عورت کو جب تک سفیدی نظر نہ آئے اس وقت تک وہ نماز شروع نہ کرے. اس کے ایام میں وہ جب تک اس کو میلا، کسی بھی رنگ کا میلا یا جو ہے براؤن کلر یا جو ہے اسے جو ہے لال کلر، جب تک اس کی جو ہے اس کو جو ہے وہ کلر کا خون آتا رہے اس وقت تک وہ نماز سے رکی رہے، وہ ناپاک ہے. لیکن جب سفیدی آ گئی اس وقت سے اس پر نماز فرض ہوگی، اب نماز چھوڑنے والی. پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ عارف اللہ صاحب؟ ٹھیک، جس کو کسی کو پوچھنا ہو بیچ میں جو ہے ہاتھ اٹھا دے، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. یہ تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور بھی بہت سی اہم باتیں ہیں، بس اسی کو اتنے پر ہم جو ہے اکتفا کرتے ہیں. اب دوسرے ہیں حضرت امام شافعی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ، یہ درجہ ایسا ہی جیسا ہم عرض کر رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ انس حضرت صحابی نہیں ہے بلکہ یہ انس دوسرے ہیں. حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ
آپ کا نام مالک، ابا کا نام انس، دادا مالک، پھر اس طرح لکھ لیجئے مالک بن انس بن مالک، ٹھیک ہے، اسی طرح لکھ لیجئے، شروع سے لکھو، شروع سے اس طرح لکھ لیجئے مالک بن انس بن مالک، یعنی دادا کا نام بھی مالک، بن ابی عامر، بن ابی عامر، بن الحارث بن غیمان، بن الحارث بن غیمان بن جسلیل، جسلیل جیم سا لام یا لام، جسلیل بن عمرو، یہاں تک لکھیے۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلے اسبہ سے تھا، آپ کو اسبہی کہتے ہیں، مالک ابن انس اسبہی بھی کہا جاتا ہے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تیمی کوفی کہا جاتا ہے۔ ایک اور مرتبہ عرض کرتا ہوں، پورا نام ہے حضرت کا مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن الحارث بن غیمان بن جسلیل بن عمرو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں اپنی معمول مدت سے زیادہ رہے، تقریباً 9 مہینے سے زیادہ رہے، معمول مدت سے زیادہ رہے۔ آپ کی مدت جو بتائی جاتی ہے سن ولادت، 4 قول اس میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کیا ہے؟ 80 ہجری، اور وفات کیا ہے؟ 150 ہجری۔ وفات اگر نہیں لکھے، ہاں نہیں بتایا تھا شاید، تو لکھ لیجئے وفات 150 ہجری، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ حضرت امام مالک کی پیدائش ایک قول کے مطابق 90 ہجری، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ولادت ایک قول کے مطابق 90، دوسرے قول کے مطابق 90 پر 3، تیسرے قول کے مطابق 90 پر 4، اور چوتھے قول کے مطابق 90 پر 5۔ راجح یہ ہے کہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 13 سال بڑے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام صاحب سے، اب یہاں پر مراد کون ہوں گے؟ امام مالک۔ اب ان کی بات چل رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اس زمانے میں آنکھ کھولی جب مدینہ منورہ میں علم و عرفان کا بے حد و حساب چشمہ جاری تھا، سارے گھرانے مدینہ منورہ کے علم سے منور تھے، سب تابعین تھے، صحابہ اور تابعین کی اولاد میں سے تھے۔ علم قرات حضرت نے عبد الرحمن سے علم قرات حاصل کی، 900 سے زائد اہل علم و فضل سے کسب فرمایا، 900 سے زائد۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کی تعداد 4000، تقریباً 4000 اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اساتذہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور حضرت کے 40000 سے زائد شاگرد محدثین۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 900 سے زائد اہل علم سے اپنا 12 برس تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ جی کون بولیے؟ ابن عمر، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر ہیں، ان کے شاگرد رہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نہیں صحابی نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد، نہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد کے پاس، ان کے شاگرد کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے برس؟ 12 برس سے زائد شاگرد کے پاس، خصوصی شاگرد کے پاس رہتے ہیں۔ ان کا نام احادیث میں آتا ہے نافع،
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد نافع تھے، اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں، خصوصاً ایک جو شاگرد زیادہ رہے ان کا نام کیا ہے؟ نافع۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام بھی تھے، حضرت نے آزاد کر دیا، بڑے بعد میں محدث بنے گئے، اور بخاری شریف کی بہت ساری عادتیں حضرت مالک ابن عمر عن نافع ابن عمر بہت ساری حدیثیں آتے ہیں، تو ان کے پاس 12 برس سے زائد تک۔ علم کے لیے غرض بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سیاست کی وجہ سے ستایا گیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے بہت ستایا گیا۔ حضرت نے ایک مسئلہ دیا تھا اور ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی زبردستی طلاق کروا لے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ مسلک حضرت امام مالک کا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی زبردستی لکھا لے تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن زبردستی اگر کہلوا لے تو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی زبردستی طلاق کہلوائے تو طلاق نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اس مسئلے کا تعلق سیاست سے کیا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس مسئلے کا تعلق سیاست سے یہ تھا کہ لوگوں سے بیعت لی جاتی، آپ ہماری حکومت کو قبول کرو۔ مثال کے طور پر عبد الملک ابن مروان ایک بادشاہ بن گیا ہے، مالک حاکم بن گیا ہے، اس نے بیعت لی۔ اب جب بھی کوئی خلیفہ بنتا تو فوراً بیعت لی جاتی، اگر کوئی نہیں مانتا اس سے اس بات پر بیعت لی جاتی کہ اگر وہ وقت کے خلیفہ کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو بیوی کو 3 طلاق۔ بات تو گویا کہ بیعت کرنا گویا کہ اس کے خلاف اگر کرے تو طلاق کی شرط بھی اس میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ تھا کہ زبردستی تم تلوار سر پہ رکھ کر بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، بیعت لے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے کو ماننا ہی پڑے گا، اگر ہم نے ماننے سے انکار کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، ایسی بات یعنی کہ حضرت یہ تھا کہ زبردستی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کا تعلق جعفر بن سلیمان، یہ جو ہے وقت کا حاکم تھا، اس نے جو ہے حضرت کو بہت ہی زیادہ زد و کوب کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اونٹ پر بٹھایا، منہ کو اس کے دم کی طرف کر دیا اور سارے منہ پر کالی تھوپ دی اور مدینے کے گلیوں میں پھرایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان والے تھے، اور کہتے ہیں کہ عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے کوئی مجھے نہیں پہچانتا دیکھ لے سن لے، میں مالک ابن انس ہوں، میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو ہے زبردستی طلاق دے اس کی طلاق واقع نہیں۔ اونٹ پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتا، میں بتانا چاہتا دیکھو کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، میں مالک ابن۔ حضرت کی شاہانہ زندگی اس طرح تھی کہ ایک آدمی نے 360 جوڑے لا کر حضرت کو دیے، کہا کہ حضرت آپ درس حدیث پڑھائیں، آپ پڑھائیں تو حضرت آپ کے لیے میری یہ تمنا ہے کہ آپ روزانہ 1 جوڑا کپڑا پہنیں، روزانہ۔ بڑے ہی شاندار حیثیت سے ہوتی تھی اور بڑی ہی شان والے ہوا کرتے تھے، اور بڑے ہی شاندار انداز میں، شاہانہ انداز میں۔ حضرت کا سرخ رنگ تھا، بہت لمبے تھے، سر بڑا تھا، آنکھیں بڑی بڑی، نہایت حسین و جمیل، داڑھی لمبی، مونچھیں مناسب تھی، خضاب استعمال نہیں کرتے تھے، نہایت خوش لباس، خوش و خرم رہتے، عدنان اور خراسان اور دوسرے بہترین کپڑے حضرت استعمال کیا کرتے تھے۔ انگوٹھی میں سیان کا نگینہ تھا جس میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا، عمدہ خوشبو وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ حضرت امام صاحب دنیا سے جب رخصت ہوئے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، ایک بہت ہی کوہرام سارے مدینے میں، سارے ملک عرب میں پہنچ گیا کہ ایک بہت ہی زیادہ ذی علم اور بہت ہی زیادہ وجیح آدمی دنیا سے چلا گیا، اور سب نے اس بات کو جانا کہ دنیا سے گویا کہ ایک علم کا آفتاب سورج غروب ہو گیا۔ یہ تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 لڑکے تھے، یحییٰ اور محمد، دونوں
دونوں جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے دونوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقوی اور پرہیزگاری کے بہت سے حالات ہیں، اس میں سے چند ایک واقعات آپ کے سامنے عرض کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی مدینہ میں سواری پر سوار نہیں۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ کہا کہ جس زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں جو ہے سواری پر سوار ہوں۔ بڑی ہی وجیحانہ مالک تھے، اور حضرت جب بھی درس دیا کرتے تھے بڑے ہی بہترین انداز میں، بڑے ہی جو ہے والہانہ انداز میں، عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کو دو بڑے امام جو کہا جائے تو دو بڑے امام سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک مراد ہوتے ہیں، دو بڑے امام، ٹھیک ہے، دو بڑے امام بھی کہتے ہیں حضرت کو۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک رفع دین نہیں ہے، ان دونوں حضرات امام مالک کے نزدیک بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، باقی دو ائمہ کے نزدیک رفع دین کا مسئلہ ہے۔ رفع دین کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کو، رکوع میں جانے یا رکوع سے، اس کا الگ مسئلہ ہوگا ہمارے لیے۔ ہماری ایک اس میں جو ہے ایک عنوان ہمارا ہے نماز مسنون کہ اس کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت مفتی محسن صاحب قاسمی کے ہیں، 14 فروری کو ان کی تاریخ ہے، انشاءاللہ آگے پیچھے بھی ہو تو وہ مضمون آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے گا۔ کیا تاریخ وصال کی؟ میں نوٹ کرنے سے رہ گیا شاید، پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن سعید بن عباس بن عثمان بن شافعی، ذرا جلدی سے لکھ لیں، محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن سعید
بن سائب بن عبید بن عبید 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 بن عبد یزید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن عبد مناف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف، قریشی مطلبی ہاشمی، عبد المطلب سے مطلبی، قریش سے قریشی، ہاشم سے ہاشمی۔ آپ کے دادا اور پردادا جد امجد سعید بن عبید رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام لائے۔ بنی ہاشم کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا غزوہ بدر میں۔ آپ کے پردادا جد امجد سعید بن عبید، سعید بن عبید ہے نا، سعید بن عبید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ غزوہ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام لے کر آئے اور بنی ہاشم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، فدیہ ادا کر کے وہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مشابہ تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ سعید بن عبید یعنی آپ کے جد امجد پردادا بیمار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر شافع بن سعید اپنے والد یعنی سعید بن عبید کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراقبت کے زمانے میں شرف ملاقات پایا۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا من سعادت المرء ان یشبہ اباہ، آدمی کی سعادت مندی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہو، بیٹا باپ کے مشابہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب، یہ بھی جو ہے ماں کے خاندان سے بھی قریشی، مگر خطیب بغدادی اور قاضی ایاز یہ تاریخ دان ہیں، ائمہ حضرات، ان کے نزدیک جو ہے الگ الگ باتیں ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی دن پیدا ہوا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ایک علم کا آفتاب روشن ہوا، طلوع ہوا ایک تو غروب ہوا ایک تو ایک طلوع۔ ملک شام کے شہر غزوہ میں پیدا ہوئے 150 ہجری میں، 2 سال کی عمر میں مکہ آئے، یہ روایت زیادہ مشہور ہے۔ وہ خود کہتے ہیں میری والدہ مجھے لے کر مکہ آئی، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یمن میں بھی ہے، والدہ کو خطرہ ہوا کہ میرا نسب یمن میں ضائع ہو جائے گا اس لیے مکہ کو آئے، یہ بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ میرے جسم سے نکلا ہے اور مصر میں جا کر گرا ہے، جس کی روشنی ہر شہر میں پہنچ گئی۔ تو تاریخ دانوں نے تعبیر دینے والے نے بتایا کہ آپ کا جو ایک بیٹا ہوگا وہ بہت بڑا عالم ہوگا، تو آج بالکل اسی کے مطابق مصر اور دوسرے اطراف کے جتنے ملک ہیں وہاں سب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق کی جاتی ہے، سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص ہیں۔ حضرت جی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیر اندازی میں بھی بہت ماہر تھے۔ ایک ہی مرتبہ اگر نشانہ لگاتے، ایک کے بعد ایک 10 نشانے لگاتار ایک ہی بار لگا دیتے اور بالکل ٹھیک لگاتے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ علم ہمارے سے جو ہے رخصت ہو گیا، نشانہ بازی تیر اندازی کا۔ ہم نے کسی حکمت کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جس آدمی کو فیصلہ کرنے کی طاقت چاہیے وہ نشانہ بازی سیکھے، درست نشانہ لگانا برابر پوائنٹ پر، ایسا آدمی دنیا اور آخرت کے بہترین فیصلے کرتا اور بڑا حکیم آدمی ہوتا۔ تو تھے بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی تیر اندازی اور شہ سواری، گھوڑ سواری کرنا بہت ہی
غربت تھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، بہت ہی غریب زندگی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری، لیکن بعد میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، حضرت کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازا، بے تحاشا۔ آپ لکھو نہیں، اسے سمجھ لو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے غربت میں جو ہے بہت ہی مشقت کے ساتھ علم حدیث کو حاصل کیا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ گزرا، حضرت نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مدد کی اور ہر طرح سے حضرت کو نوازا۔ امام صاحب بہت ہی علم و فضل تھے، علم و فضل کے مالک تھے۔ حضرت کو اتنے اشعار عربی کے اتنے حاضر تھے، اتنے تھے کہ حضرت نے آخر عمر میں کہا کہ بہت سارے اشعار تو میں بھول چکا ہوں، لیکن جو یاد ہے اگر وہ لکھاؤں تو اس کے دفتروں کے دفتر بن سکتے ہیں، اتنے بڑے ذہین تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخری رجب 204 ہجری میں انتقال کیا، جمعہ کی رات میں مصر میں دفن ہوئے، عمر 54 سال تھی، 54 امام صاحب نے اپنی وصیت کے مطابق عبداللہ بن عبد الحکم کے ہاں بیماری کے یام میں رہے، وہیں انتقال فرمایا۔ بڑے ہی علم و حکمت کے مالک تھے، بڑا ہی امتیازی مقام تھا، عقل و فہم، حدیث و فقہ، شعر و ادب بہت ہی تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک مرتبہ گئے، حضرت کی ذہانت میں بتاؤں آپ کو کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں گئے، اس وقت حضرت نے حدیثیں سنائی، حضرت کے پاس قلم اور کاپی نہ تھی، حضرت نے بیٹھ کر جو ہے پورے درس کو سنا اور جو ہے اس طرح کرتے رہے۔ لوگوں نے بے ادبی سمجھی، حدیث کو اس طرح کر رہے ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے بلایا اور پوچھا، تو حضرت نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں لکھ رہا تھا، حضرت امام شافعی نے کہا میں یہاں پر نہیں لکھ رہا تھا بلکہ اپنے دل کے تختی پر میں لکھ رہا تھا۔ حضرت امام مالک نے کہا ٹھیک ہے، دل کی تختی پر لکھ رہے تھے تو جتنے حدیثیں میں نے پڑھی ہیں سناؤ۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، 200 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ ہو بہو جیسی کہی تھی ویسی سنا دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا، جب بھی درس سناتے اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب معلوم ہوا کہ سید بھی خاندان کے ہیں تو اور بھی زیادہ حضرت کی عزت کیا کرتے ہیں، حضرت کی عزت اہم کیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہے، نماز کی تیاری